بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو 5 جملے بولنے والی بیوی کا انجام۔ پیارے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو کو تو آپ ضرور سنیں، اور میرے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ کام آپ ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس کام کو کر کے آپ جہنم کو دعوت دے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لی۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اسلامی عورتوں سب کچھ کرنا، مگر شوہر کے آگے یہ 5 باتیں کبھی بھی نہ کرنا، یہ 5 گناہ کبھی بھی نہ کرنا۔ یاد رکھنا، مرنے کے بعد قبر تمہارے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر میں ایک اللہ والا رہتا تھا، جس کا دل کا تعلق اللہ کی ذات سے جڑا ہوا تھا، جس کا دن روزے میں گزرتا، پوری رات عبادت میں گزرتی۔ یاد رہے، عبادت گزار کے نیند کا جو وقت ہے، فرشتے اسے بھی عبادت میں ہی لکھتے ہیں۔ جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، جس کا دل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، جس کی زبان ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتی ہے، اس کا اٹھنا بھی عبادت، فرشتے اس کا اٹھنا بھی عبادت میں لکھتے ہیں، اس کا بیٹھنا بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ بستام کے شہر میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ ایک رات یہ نوافل میں مصروف تھا، رکوع کے بعد سجدے میں گیا، ابھی دوسرا سجدہ کیا نہیں تھا کہ آنکھ لگ گئی، مصلی کے اوپر ہی نیند آ گئی، نماز کے دوران ہی نیند آ گئی۔ اللہ والا کہتا ہے، میں خواب کی دنیا میں بستام کے قبرستان گیا۔ بستام کے قبرستان میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ آگ نے قبر کو جہنم کا ایندھن بنایا ہوا ہے۔ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی ہے۔ قبر میں چیخو پکار ہے۔ وہ قبر کس کی ہے؟ 2 دن پہلے بستام کی ایک امیر گھرانے کی جو عورت فوت ہوئی تھی، یہ قبر اسی کی ہے، اور وہی امیر گھرانے کی عورت قبر کے اندر چیخو پکار کر رہی ہے، مجھے بچاؤ، ان سانپوں سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے ان سانپوں سے بچا لو جو ایک بار ڈنک مارتے ہیں، انسان کو 70 گج زمین میں دھسا دیتے ہیں، مردے کو 70 گج زمین میں دھسا دیتے ہیں۔ اللہ رحم کرے، قبر کے اندر آگ جلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے قبر کے اوپر جو تازہ پھول ڈالے گئے تھے، وہ بھی جل کر راکھ ہو گئے۔ اللہ والا کہتا ہے، خواب کی دنیا میں جب میں اس قبر کے قریب گیا، قبر کے اندر سے عورت نے مجھے آواز دی۔ کون سی آواز تھی؟ اے خدا کے بندے، جا میرے شوہر کو کہنا، میری وہ تمام غلطیاں معاف کر دے جو میں دنیا میں تیرے ساتھ کر کے آئی ہوں۔ میری زندگی میں جو میں نے کالے کرتوت کیے وہ معاف کر دے، جو غلطیاں کی، جو تیرا دل دکھایا، تیرا دل توڑا، مجھے معاف کر دے۔ جب تک تو معاف نہیں کرے گا، مجھے میرا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو قیامت تک میں اسی عذاب میں مبتلا رہوں گی، قیامت تک ایسے ہی عذاب میں مبتلا رہوں گی۔ خدارا مجھے اس عذاب سے بچا لو، مجھے قبر کے کیڑوں سے بچا لو، مجھے قبر کی آگ سے بچا لو، یہ اللہ والا کہتا ہے۔ اس کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہا، قرآن مجید کی تلاوت کرتا کہ عذاب تھوڑا کم ہو جائے کہ میری آنکھ کھل گئی، اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اللہ والا کہتا ہے، راتوں رات میں گھر سے نکلا، ڈھونڈتا اس عورت کے شوہر کے پاس جا پہنچا۔ میں نے رات والا خواب اس کے شوہر کو بیان کیا، رات والا خواب سنایا۔ میرا خواب سنتے ہی وہ شخص رونے لگا،
پھر ہم دونوں قبرستان آئے۔ کہتے ہیں قسم خدا کی جب میں نے اس قبر کے اوپر ہاتھ رکھا تو قبر کی مٹی اس طرح گرم تھی جس طرح آگ میں جلائے گئے چولہے کی مٹی گرم ہوتی ہے۔ اب میں نے اس آدمی سے پوچھا، اللہ والا کہتا ہے، میں نے اس شوہر سے پوچھا کہ تیری بیوی نے ایسے کون سے گناہ کیے تھے؟ آخر تیری بیوی ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر جہنم کے گڈھوں میں سے گڑھا بن گئی، جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ جلی ہوئی ہے، آگ میں بچھو ہی بچھو ہے؟ آخر کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی؟ شوہر نے کہا، اے خدا کے بندے، آج میں تمہیں بتاؤں کہ میری بیوی کے اندر کون کون سی خامیاں تھی، میری بیوی کے اندر کون کون سی غلطیاں تھی، میری بیوی نے دنیا میں کون سے بڑے گناہ کیے تھے۔ اس شوہر نے کہا، میری بیوی کے اندر 5 ایسی باتیں تھی جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ ناراض ہوں۔ اس بیوی کے اوپر صرف میں نہیں، اللہ بھی اس پر سخت ناراض ہے۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دوں تو مجھے پکا یقین ہے اللہ اسے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ والے نے کہا، وہ کون سی 5 باتیں ہیں؟ وہ کون سے 5 گناہ ہیں؟ شوہر نے کہا، پہلی بات، وہ میرے روکنے کے باوجود بھی میری غیر موجودگی میں غیر محرم مرد کو اپنے گھر میں بلاتی تھی اور تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گناہ کیا کرتی تھی۔ ایک غیرت مند انسان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بیٹھی؟ میں اپنی بیوی کو روکتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گی؟ کہتی تھی چپ کر جا، میری قبر، میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف؟ میں چاہتا تھا کہ اسے طلاق دے دوں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے میرے آگے اپنے ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے، پاپا، ہماری امی کو تم طلاق مت دو، ممی کو تم ہم سے جدا مت کرو۔ شخص کہتا ہے، دوسری بات، جب میں امیر تھا اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اپنی بیوی کی ہر ایک خواہش پوری کی، دن رات ایک کر کے، خون پسینہ ایک ایک کر کے، خود بھوکا رہا، بچوں کو، بیوی کو کھلایا، خود پیاسا رہا، بیوی کو پلایا۔ لیکن افسوس، جب میں غربت کا شکار ہوا تو میری بیوی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ اے اللہ والے، میرا کلیجہ تو اس دن پھٹ گیا جس دن میری بیوی نے بجائے حوصلہ دینے کے مجھے غربت میں کہا تھا، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ تیسری بات، ایک دن میں سخت تکلیف میں تھا، بیمار تھا، زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا، تکلیف کی وجہ سے اونچی اونچی آواز میں چیخ رہا تھا، اونچی اونچی آواز میں رو رہا تھا، یہاں تک کہ ایک ہمسایہ دوڑ کر میرے پاس آیا، کہا کہ تم تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو، تنہائی میں اتنی بڑی تکلیف میں پڑے ہو، دکھی ہو، رو رہے ہو، تمہارے بچے اور بیوی کہاں ہیں؟ میں نے کہا کہ میری بیوی بن سنور کر کسی شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے، مجھے تنہا اکیلا چھوڑ کر، مجھے بیمار چھوڑ کر میں تکلیف میں ہوں، میری بیوی بن سنور کر اللہ اکبر شادی کی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ سننے والے نے کہا، اللہ اسے غارت کرے جس نے اپنے بیمار شوہر کو گھر میں اکیلا تنہا چھوڑ کر خود شادی اٹینڈ کر رہی ہے۔ کہتا ہے، چوتھی بار جب میں محنت مزدوری کر کے بیوی بچوں کی روزی روٹی کے لیے خون پسینہ ایک کر کے تھکا ہارا شام کو گھر آتا تھا تو میری بیوی بجائے مجھے ویلکم کرنے کے
کوئی ایسا جملہ بولتی کہ میری تھکاوٹ مزید بڑھ جاتی، میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی۔ پانچویں بات، میں اسے کہتا تھا کہ جس کا کھاتی ہو اس کے گیت گایا کرو، مطلب اللہ کا شکر ادا کیا کرو، نماز پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھا کرو، اللہ کے حضور جھکا کرو۔ تو آگے مجھے جواب دیتی، میری قبر، میرا جواب، قبر میں عذاب ملے گا تو مجھے ملے گا، تجھے کیا تکلیف؟ میں جب اسے طلاق دینے کی سوچتا تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ننھے ہاتھ جوڑ کر عرضی کرتے، پاپا ممی کو ہم سے جدا مت کرو۔ پیارے دوستو، یہ وہ 5 گناہ ہیں جس کی وجہ سے یہ بدقسمت اور بدبخت گناہگار بدکار سیاہ کار عورت قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گی۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اسلام کی مقدس شہزادیوں، مر جانا، لیکن شوہر کے سامنے یہ 5 باتیں کبھی نہ کرنا، کیونکہ قبر کا عذاب بہت بھیانک ہے، اسے برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔